سے موضوع کو سماعت فرمایا تھا، اور آج کے درس قرآن میں آپ آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آج 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس تفسیر کے ضمن میں احادیث مقدسہ بھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، اپنے اپنے دربار کے انہوں نے قوانین خود بنائے۔ آسمان کی چھت کے نیچے ایک ایسا دربار ہے جس دربار میں حاضری کے آداب خود خالق کائنات نے ارشاد فرمائے، تو وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات پہلی آیت کا شان نزول مفسرین کرام فرماتے ہیں، قربانی کے موقع پر کچھ احباب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کیا کرو، اب قربانی دوبارہ کرو، اللہ کا نام تعظیماً اور برکت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کیوں کی؟ نماز پڑھنے سے پہلے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تم میں سے کوئی ہم کلام ہو، تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، میرے محبوب سے ایسے کلام نہ کیا کرو۔ نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نمازیں برباد ہو جائیں گی، حج، زکوٰۃ، صدقات، ساری بھلائیاں ختم ہو جائیں گی، وانتم تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ دربار رسالت مآب اتنا نازک دربار ہے، تو صحابہ ڈر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے محبوب سے کلام کرتے اتنی دھیمی اور پست آواز میں کہ حضور علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی انداز، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے آداب کو بجا لانے والے صحابہ کا ذکر فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، یعنی یہ دل کے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو، اور قیامت کے روز بھی دنیا کے اندر یاری لگائی ہے متقین لوگوں سے، یہ یاری کام آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کی دوستی کام آئے گی، باقی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ کچھ لوگ گئے، بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، تو دور سے کھڑے ہو کر انہوں نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو آپ کو حجروں سے باہر دور کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ